وہ لیڈر جسے اپنے سپورٹرز کنگ بیبی جبکہ اس کے مخالفین کرپشن کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اب تو اسرائیل میں بھی یہ بحث چھڑنے لگی ہے کہ نیتن یاہو نے اسرائیل کو بچایا یا اپنی مفادات کے لیے بیچ ڈالا۔ وار روم سے لے کر کورٹ روم تک کرپشن کی ایک ایسی کہانی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، ڈی جے اردو فائلز کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو اسرائیل کا سب سے لمبے ٹائم کے لیے وزیر اعظم رہا۔ نیتن یاہو سیاست میں آیا کیسے؟ نیتن یاہو کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یونی نیتن یاہو۔ جولائی 1976 کو پرو فلسطین کے ایک گروپ نے ایئر فرانس کا ایک طیارہ ہائی جیک کیا اور یوگانڈا لے گئے، جس میں تقریباً 102 اسرائیلی اس ٹائم سوار تھے۔ 4 جولائی کو یونی نیتن یاہو فورس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اپنے کمانڈ میں لے کر یوگانڈا جاتے ہیں اسرائیلیوں کو چھڑانے کے لیے۔ وہ اغوا شدہ اسرائیلیوں کو تو چھڑا لیتے ہیں، لیکن اس آپریشن میں ایک بندے کی ہلاکت ہوتی ہے جس کا نام تھا یونی نیتن یاہو۔ اپنے بڑے بھائی کی موت کو بنیامین نیتن یاہو نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم بنا لیا پولیٹکس میں آنے کے لیے۔ نیتن یاہو سب سے پہلے 1984 سے 1988 تک UN میں اسرائیلی ایمبیسیڈر رہے اور 1996 میں پہلی دفعہ 46 سال کی عمر میں وہ اسرائیل کا وزیر اعظم بنا۔ چلیے اب ڈسکس کرتے ہیں اس کی کرپشن کی سٹوری۔ دوستوں، نیتن یاہو آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف اس کی اپنی سیاسی بقا ہے اور دوسری طرف جیل کی سلاخیں جو اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ 2016 میں شروع ہونے والی تحقیقات اور 2024 میں ریلیز ہونے والی ڈاکومنٹری دی بیبی فائلز نے نیتن یاہو کے کرپشن کو دنیا کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پیش کیا کہ کیا اسرائیل کا عدالتی نظام اتنے طاقتور وزیر اعظم کو بھی سزا دے سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن اسرائیلی عوام خود یہ سوچتی ہے کہ غزہ اور لبنان کی جنگ کو طول دے کر وہ خود کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانے سے بچا رہا ہے۔ اس وقت نیتن یاہو پر جو کیسز چل رہے ہیں ان میں سے ایک کیس ہے کیس 1000، مطلب دی گفٹس افیئر کیس۔ یہ کیس نیتن یاہو اور اس کے خاندان کی شاہانہ زندگی کے گرد گھومتا ہے کہ کیسے انہوں نے لاکھوں ڈالرز کے تحائف وصول کیے مختلف ارب پتی شخصیات سے اور بدلے میں ان کی مختلف طریقوں سے مدد کی، لیکن غیر قانونی مدد۔ ان تحائف میں مہنگے سگار، قیمتی شیمپین اور سارا نیتن یاہو جو کہ نیتن یاہو کی بیوی ہے ان کے زیورات شامل ہیں۔ پہلے میں آپ کو الزامات بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ اب جو دوسرا کیس ہے اس کا نام ہے کیس 2000، مطلب دی کوئڈ پرو کیس، جسے میڈیا ڈیل بھی کہتے ہیں۔ اس کیس میں بھی نیتن یاہو پر کرپشن اور بریچ آف ٹرسٹ کا الزام ہے کہ کیسے اس نے ایک اخبار کو فائدہ دینے کے لیے باقی اخبارات کو نقصان پہنچایا۔
اور تیسرا کیس ہے دا واللہ افیئر کیس، جس کو کیس 4000B کہتے ہیں، اور اس کیس میں نتنیاہو پر الزام ہے کہ اس نے ٹیلی کام کمپنی بزیق کو کروڑوں ڈالرز کا منافع دیا۔ دوستوں، اب ہم ان کیسز کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیس 1000 کے بارے میں، جو کہ ہے مہنگے تحائف اور قیمتی فرمائشوں کے بارے میں۔ دوستوں، ذرا سوچیں، اگر آپ کا ایک دوست ہو جو آپ کو ہر ویک ایک نیا فون، نیو ڈریسز اور جیولریز دیتا ہو، مطلب یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ وزیر اعظم ہو اور وہ دوست ان تحائف کے بدلے میں آپ سے خاص قسم کا فیورز مانگے تو یہ ایک جرم بن جاتا ہے۔ اور اس کیس میں صرف نتنیاہو نہیں بلکہ اس کی بیوی سارا نتنیاہو کا بھی بڑا کردار ہے، اور ان دونوں کو یہ مہنگی گفٹس دینے والے کا نام ہے آرنن ملچن، جو کہ ایک اسرائیلی ہے لیکن امریکہ میں ہالی ووڈ میں ایک فلم پروڈیوسر ہے۔ اس نے کئی ہٹ فلمیں بنائی جن میں سے کچھ نے آسکر بھی جیتا۔ آرنن امریکہ میں رہتا ہے لیکن اس نے ہمیشہ اسرائیل میں نتنیاہو کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ اس سے انٹروگیشن میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے نتنیاہو کے علاوہ بھی اس سے پہلے کسی اور وزیر اعظم کو گفٹس دیے؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے نہیں۔ پھر اس سے اگلا سوال ہوتا ہے کہ شیمپین آپ خود دیتے تھے یا کوئی ڈرائیور آتا تھا لینے؟ جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی وزیر اعظم سے ملنے آتا تھا تو اپنے ساتھ ایک کولر میں مہنگی شیمپین لے کر آتا تھا۔ اگلا سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیسے لگتا تھا ہر بار اتنے مہنگے شیمپین کے بوتل لانا؟ اس نے کہا کہ اگر میں شیمپین نہ لاتا سارا نتنیاہو کے لیے تو وہ پھر نتنیاہو کو ٹارچر کرتی تھی۔ انٹروگیشن میں آرنن سے سارا نتنیاہو کی جیولری گفٹس کے بارے میں سوال کیا گیا، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اس کو جیولری گفٹ کی ہے اور میں نے باقاعدہ نتنیاہو سے پوچھا بھی، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم دے سکتے ہو، یہ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہے۔ ہیدس کلائن، جو کہ آرنن ملچن کی سیکرٹری تھی، پولیس نے اس سے بھی انٹروگیشن کی۔ اس نے ساری گفٹس کا ریکارڈ رکھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم سارا نتنیاہو کی ڈیمانڈ پوری نہ کرتے تو وہ مجھ پہ چلاتی، جس کے لیے اس نے نتنیاہو سے کہا کہ میں آپ کے لیے یا آپ کی بیوی کے لیے کام نہیں کرتی، آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ وہ مجھ پہ چلائے نہ۔ یہ طریقہ تھا ان کا اپنے دوستوں سے گفٹس لینے کا۔ دوستوں، شیمپین اور جیولری کے علاوہ نتنیاہو نے لاکھوں ڈالرز کے مہنگے سگار منگوائے اپنے لیے آرنن سے۔ جب پولیس نے ہیڈس کلائن سے سگار اور شراب کی گفٹس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سگار کے لیے گرین لیوز اور شیمپین کے لیے پنک جیسے کوڈ ورڈز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سب گفٹس کے بدلے میں نتنیاہو نے آرنن ملچن کی کیا ہیلپ کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نتنیاہو نے ایک ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جس سے آرنن ملچن کو ملینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوتا۔ اسرائیل میں پہلے سے ایک قانون ہے کہ اگر کوئی بھی اسرائیلی شہری جو بیرون ملک رہا ہو واپس اسرائیل شفٹ ہونے پر اسے 10 سال تک اپنی بیرون ملک ہونے والی آمدن پر اسرائیل کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ آرنن ملچن کے 10 سال پورے ہونے والے تھے اور اس نے نتنیاہو سے کہا کہ آپ اس قانون کی مدت بڑھا کر 20 سال کر دیں۔ نتنیاہو نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اس وقت فائنانس منسٹر یائیر لیپڈ سے 2 بار ملاقات کی اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ قانون ملک کے لیے اچھا ہے۔ فائنانس منسٹر نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون کا فائدہ صرف اور صرف
ایک شخص کو پہنچے گا جس کا نام ہے آرنلڈ ملچن، اور آخرکار وہ قانون پاس نہیں ہوا۔ دوستو، دوسرا یہ کہ نتن یاہو نے امریکی حکام سے بات کر کے آرنلڈ ملچن کو یو ایس کے ویزا دلانے میں مدد کی۔ لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی ویزے میں کیا مسئلہ تھا، وہ تو پہلے سے ہی امریکہ میں رہتا تھا، وہ ہالی ووڈ فلم پروڈیوسر ہے، پھر کیا ہوا؟ دوستو، اس کی وجہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آرنلڈ ملچن پہلے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرتا تھا، اور یہ اس نے خود ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف اسلحے کے بڑے سودے کرواتے تھے بلکہ اسرائیل کی خفیہ ایٹمی پروگرام میں بھی مدد کرتے تھے۔ اسرائیل نے کبھی بھی آفیشلی یہ ایکسپٹ نہیں کیا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے۔ جیسے ہی یہ خبر امریکی حکام تک پہنچی تو انہوں نے ملچن کا ویزا 10 سال کا کینسل کر دیا اور اس کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ 2014 میں نتن یاہو نے اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کو 3 بار ملچن کے ویزے کے لیے سفارش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آخرکار امریکہ نے دوبارہ ملچن کو 10 سال کا ویزا ایشو کر دیا۔ چلیے دوستو، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کیس 2000 کوئڈ پرو کیس۔ دوستو، کوئڈ پرو کو یا کیس 2000 میں بھی نتن یاہو ڈائریکٹلی طور پر انوالو ہیں۔ اس کہانی میں 2 کردار ہیں، ایک ہے نتن یاہو جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے بڑے اخبار کے مالک ارنون موزس ہے۔ کوئڈ پرو کو قانون کی زبان میں کچھ دو اور کچھ لو بھی کہتے ہیں۔ الزامات کے مطابق نتن یاہو اور موزس کے درمیان یہ بات طے پائی گئی کہ موزس اپنے اخبار میں نتن یاہو کی شخصیت کو مثبت رنگ میں پیش کریں گے اور اس کے مخالفین کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بدلے میں نتن یاہو اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے قانون کی حمایت کریں گے جو موزس کے مخالف اخبار اسرائیل ہیوم کی سرکولیشن کو کم کر دے تاکہ موزس کا اخبار دوبارہ مارکیٹ میں زیادہ بکے اور آگے نکل جائے باقی اخبارات کے مقابلے میں۔ ایک عوامی عہدیدار کا اپنی طاقت کو ذاتی یا سیاسی تشہیر کے لیے استعمال کرنا قانونی طور پر جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے نتن یاہو کے خلاف سب سے بڑا کرپشن کیس 4000، اور یہ اس کے خلاف ایک بہت بڑا کیس بننے جا رہا ہے۔ دوستو، کیس 4000 نے نتن یاہو جیسے طاقتور وزیر اعظم کی کرسی کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس کیس میں بھی وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے، جس میں ایک نیوز ویب سائٹ کے مالک شاول ایلالووچ کو مالی فائدہ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ایک بزنس ٹائکون بننے کے لیے اس نے اسرائیل کے مختلف بینکوں سے قرضہ لیا۔ 2016 کے اینڈ میں لون واپس کرنے کی ڈیڈ لائن آ رہی تھی، اور لون واپس کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسے $200 ملین چاہیے تھے، اور اس کے لیے نتن یاہو کا سگنیچر ضروری تھا۔ اس کے سگنیچر کے بغیر اسے $200 ملنا پاسبل نہیں تھا۔ نتن یاہو نے شاول ایلووچ سے میٹنگ کی، جس میں اس نے سائن کر کے تقریباً $250 ملین شاول ایلووچ کو دلوائے۔
لیکن بدلے میں کیا مانگا، اصل مسئلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ شال ایلوویچ کی ایک نیوز ویب سائٹ ہے واللہ کے نام سے، جو کہ ینگ جنریشن میں کافی مقبول تھی اسرائیل کے۔ اچانک اس ویب سائٹ پر نتنیاہو اور اس کی فیملی کی تعریفیں شروع ہو گئی۔ اس میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ نتنیاہو شال ایلوویچ کو سائن کر کے پیسے دے گا اور بدلے میں اس کے نیوز ویب سائٹ واللہ کا فل کنٹرول وہ نتنیاہو کو دے گا۔ کیس 4000 میں شال ایلوویچ کی بیوی آئرس ایلوویچ سے بھی تحقیقات کی پولیس نے واللہ کے جنرل مینیجر ایلان یشوع کو بھی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا اور اس کے فون سے وہ سارا ڈیٹا حاصل کیا جس کے ذریعے یہ ڈیل ہوئی تھی۔ نتنیاہو، شال ایلوویچ اور واللہ کے جنرل مینیجر کے درمیان جو ڈسکشن ہوئی تھی اس سب کا ڈیٹا پولیس کو مل گیا۔ ان میسیجز میں شال ایلوویچ نتنیاہو کو بگ گائے کے نام سے بلاتا ہے۔ دوستوں، آخرکار 3 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد نتنیاہو پر 2019 میں یہ تینوں کیسز لگا کر اس پر مقدمہ شروع کر دیا گیا۔ لیکن اب تو آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیسے کرپشن کیسز سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نتنیاہو نے غزہ، ایران اور لبنان میں تباہی مچانی شروع کی۔ غزہ میں چھوٹے بچوں تک نہیں بخشا گیا۔ یہ صرف اور صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کیا گیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ اسپیشل ویڈیو تھی نتنیاہو کی کرپشن کی کہانی کے بارے میں اور کیسے وہ اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس طرح اور ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز say it in the comment section۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ Till then, take a very good care of yourself۔ اللہ حافظ۔